الحمد لله السلام علیکم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور حضرت مولانا سلیم صاحب شاہی محترم مدرسہ شاہد العلوم مدرسہ سراج العلوم کرسی کے طلبہ کے درمیان جو مسابقہ تقاریر کا ہوا اس کے اخیر میں دونوں حضرات نے طلبہ کے درمیان پرمغز خطاب فرمایا. سامعین اس کو سماعت فرمائیں. الحاضرون الكرام والأساتذة الأجلة وإخواني الأحبة، الآن قد أقدم إليكم بعنوان، فبهذا أولا أقول لكم إني فرحت فرحا شديدا. قد شهدت في هذه الحفلة النيرة في جامعة سراج العلوم كرجي، ما شاء الله قد اجتهدتم جهادا كاملا، بارك الله في علمكم وأعمالكم وعمرك الله تبارك وتعالى في عمركم وأحوالكم وأرزاقكم وأولادكم. وأشكركم بمناسبتي بهذه الحديث الشريف، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فبهذا أشكركم شكرا جزيلا. حفلة قيمة في هذه الزمان، علينا أن نستبق في هذه الحفلات الدينية النيرة بين أيام التعليم والتربية، وإن نخاف في هذه الأيام فحسرة لنا أيها الطلاب بعد الفراغ. هذه الخطاب ليس للعلماء، عفوا ومعذرة، هذا الخطاب فقط للطلاب ولأيضا أنا أستحق أيضا هذه الخطاب. الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال سبحانه وتعالى الرحمن: أيها الطلاب، أنكم قد تلوتم في دروسكم الرحمن صفة عظيمة، صفة عظيمة. الله سبحانه وتعالى رحمن في الدنيا ورحمن في الآخرة. وماذا قال سبحانه وتعالى بعد هذه الصفة؟ علم القرآن خلق الإنسان. أسألكم سؤالا: الإنسان أولا يخلق أو يتعلم؟ أجب. أولا قد يخلق وبعد ذلك يتعلم، ولكن سبحانه وتعالى هناك يقول علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. هناك قد تقدم خلق حرف الإنسان. أنكم تقرؤون كتب التفاسير في القرطبي وفي ابن كثير الدمشقي رحمه الله يقول الله سبحانه وتعالى يقول: أيها الإنسان إني قد خلقت لكم بتعليم القرآن والدين. وبعد ذلك قال: إني ما خلقت لكم لكي حصلتم الدنيا وتزرعتم الدنيا، ولكن قد خلقت لكم أن تتعلموا القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول علم القرآن، يعني هناك لكل إنسان أي لكل مؤمن ضروري أن يتعلم بتعليم القرآن ثم يتعلم علمه البيان. من لم يعلم القرآن لم يعلمه البيان، ومن علم القرآن علمه البيان. فبهذا سبحانه وتعالى يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وماذا قال بعد ذلك؟ ثم إن علينا بيانه.
أولا علينا أن نتعلم القرآن، وبعد ذلك سبحانه وتعالى يعلمنا البيان. هذا أيضا ضروري لنا. أنتم تفهمون؟ من يفهم هذا الكلام؟ وبعد ذلك في هذا الزمان، في هذه العصر الراهن، الناس يظنون أن العلم قد يحصل من الإلكترونية، أن العلم قد يحصل من يوتيوب، أن العلم قد يحصل من الشبكة المعلومات، يعني إنترنت. الإنسان يعمل عمل الإنترنت في الهاتف ويفتش كل مسائل في الشبكة المعلومات، ولكن في كل مرة لم يصح شبكة المعلومات. أن العلم هو طريق إلى الجنة، ولكن الشبكة المعلومات بعض مرة يهتديكم إلى طريق جهنم. ماذا قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد؟ هذه الآية: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العلم أبواب كثيرة في كتب التفاسير والأحاديث والأصول، ولكن الناس يظنون أن العلم قد يحصل ويوجد في إنترنت. لا يمكن هذا. هناك أكابر موجود، هم قد يحصلون العلم من الكتب، لا يحصلون بالإنترنت. الطلاب في هذا الزمان يظنون كل شيء يبحث ويفتش بالإنترنت هذا سهل لنا. لما لم تطالعوا الكتب لم يحصلوا العلم. لما لم تطالعوا الكتب لم يحصلوا العلم. العلم، ما معنى العلم؟ العلم يلزم المشقة ولا يلزم السهولة، ولكن في هذا الزمان الطلاب يلزم العلم من السهولة. هم لا يشتهون ولا يشتاقون المشقة. العلم يحصل بالمشقة ولا يحصل بالسهولة. ما معنى؟ أن طريق العلم وباب العلم، تعالوا إلى المدرسة، تعالوا إلى العلماء واحصلوا العلم بالعلماء، ولا تحصلوا العلم بالإنترنت. واحصلوا العلم بالمدرسة وأمام الأساتذة وأمام العلماء. ولماذا هذا النظام؟ ولماذا يلتزم هذا النظام؟ قد التزم هذا النظام لإشاعة الإسلام ولإشاعة العلم. هذه المدرسة وهذه الجدار وهذه المنصة قد التزم لكي تحصل العلم بالعلماء، لا تحصل العلم بإنترنت. وأتوا البيوت من أبوابها. أننا قد حصلنا العلم بباب إنترنت. من يحصل العلم بإنترنت لا يعمل بعمل، وهو خسران في الدنيا وبعد ممات أيضا. أيها الطلاب، فألتمس إليكم واغتنموا الفرصة في العلم، واغتنموا الفرصة في المدرسة، وتطالعوا الكتب، واختصوا العلم باختصاص، يعني أنكم تقرؤون وتدرسون التفاسير والأصول والأحاديث والفقه. لماذا نحصل هذا العلم؟
بعض مرة في أمواخنا وذهوننا سؤال: هل الذكر موجود في القرآن المدرسة؟ يعني أين الذكر في المدرسة؟ قال سبحانه وتعالى أهمية المدرسة وأهمية العلماء في القرآن. أنتم تقرؤون سورة الأنفال أيضا: فلولا نفر من كل فرقة. لماذا تحصل العلم؟ لا تحصل العلم لكي يباحث العلماء، لكي يباحث الناس. اطلبوا العلم لإشاعة الإسلام. النية صحيح والعمل بعد ذلك في الاستقبال صحيح. وإن لم تعملوا وإن لم تصح نياتكم فعليكم أخابيث. فعلينا ضروري أن نتعلم وأن نعلم بالنية الصحيحة. هذا علم قد جعل لنا عزة، هذا العلم قد جعل لنا وقارا، هذا العلم قد جعل لنا أهمية أمام الناس. لا تباحثوا بالعلم ولكن انشروا العلم بالعلم ولا بالإنترنت. أقول بهذه الكلمات وآخر دعوانا، أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह, मैं हुबली से जो मौक़र उलमा कराम तशरीफ़ फरमा है, मैं मुख्तसरन आप हज़रात के सामने उनका तारुफ़ करा देता हूँ कि उनके पहले किताब पढ़ने से पहले मुसन्निफ़ के अहवाल पढ़े जाते हैं, फिर किताब को समझा जाता है। क्योंकि मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ और मुक़र्रिर अपनी तक़रीर और किताब में अपने नज़रियात की अक्कासी करता है। तो इसलिए अगर हम पहले साहिब कलाम से वाकिफ़ हो जाएंगे तो कलाम की असमत भी दिल के अंदर बेवस्था होगी। तो हमारे सामने मौलाना सलीम साहब शाही कासमी तशरीफ़ फरमा है, जो हुबली से रहने वाले हैं, मदरसा शाहिदुल उलूम के बानी व मुरब्बिब हैं। अल्लाह के रास्ते में अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ एक साल लगाने का जो मौका भी मिला, और हज़रत माशाअल्लाह बंगले वाली मस्जिद निज़ामुद्दीन के मशरे से अपना सालाना वक्त भी लगाते हैं। और हुबली के अंदर एक दीनी और तालीमी इदारे की फ़िक्र के साथ साथ अवाम और नास की तरबियत की फ़िक्र के अंदर भी कोशां रहते हैं और बड़े फ़िक्रमंद हैं। मदरसा माशाअल्लाह बहुत ही कम मुद्दत में तरक्की की राह पर गामज़न है। बंदे को भी इसी तरीके से तकरीर प्रोग्राम में हज़रत की दावत पर पहुँचने का मौका मिला था। तलबा ने माशाअल्लाह काफ़ी अपने तकारीर में अरबी और उर्दू तकारीर में अपनी कामयाबी के साथ माफ़ी ज़मीन का इजहार किया था। तालीमी इदारा माशाअल्लाह तालीमी एतबार से इदारा तरक्की की राह पर है और शशुम तक तालीम होती है, फिर अगली तालीम के लिए बड़े इदारों की तरफ रुझान हज़रत का है। इसी तरीके से हमारे सामने हैं मेहमान मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब नदवी हैं, वो भटकल के रहने वाले हैं, हज़रत के इदारे में खिदमत फरमाते हैं। अल्लाह ने आपको अरबी में बड़ी महारत अता फरमाई है। इसी तरीके से हज़रत के इदारे में एक खूबी नज़र आई थी कि असातिज़ा और तलबा आपस में अरबी ही में बोलचाल करते हैं। इसकी हर एक को फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे उलमा कराम की उम्र दराज फरमाए, सेहत और आफियत के साथ लंबी उम्र नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तब मैं हज़रत से अदबन इल्तिमास से दरख्वास्त करता हूँ कि मुख्तसर अपने बंद व नसाई से बच्चों के दिलों को महफूज करें और उसके बाद में दुआ करके मजलिस का इख्तिताम करें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرت محتمیم صاحب اور تمام جملہ اساتذہ کرام، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے ادارے میں آنے کا ایک موقع دیا اور طلباء کے معافی ضمیر کو ادا کرنے کا ایک منظر دیکھنے کا موقع دیا۔ اصل میں ایک ادارے سے دوسرے ادارے کو طلباء کی طرف میں متوجہ ہوں، طلباء خاموشی کے ساتھ بات سنیں۔ ایک ادارے سے دوسرے ادارے کو ہمارے اساتذہ کا جانا اور ایک ادارے سے دوسرے ادارے کو ہمارے اساتذہ کے درمیان میں، طلباء کے درمیان میں دوسرے اداروں سے اساتذہ کا بلانا، یہ اصل میں خوبیوں کا لین دین کا معاملہ ہے۔ لوگ تجارت کے اعتبار سے اپنے مال کو بیچتے ہیں اور دوسروں کا مال خریدتے ہیں، لیکن ہم مدارس والے علماء اور محتمیم حضرات اساتذہ کرام کے درمیان میں خوبی ہوتی ہے تو یہ اپنی خوبی دوسرے ادارے والوں کو دیتے ہیں اور دوسرے ادارے والوں کی خوبی کو اپنے ادارے میں لاتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ہے خوبیوں کا لین دین کا ایک طریقہ ہے، اجلاس اور ایسے جو ہے مواقع، اور اسی طریقے سے اور بھی دوسرے جیسے ماشاءاللہ جو ہے دستار بندی کا مسئلہ آتا ہے یا سالانہ اجلاس کا، تو علماء کو بلانے کا مقصد ان کے خوبیوں کا لین دین کا مسئلہ۔ ہم نے حضرت محبوب الدولہ صاحب دامت برکاتہم مدرسہ حاضہ کو دعوت دیا، پھر ایک موقع ملا کہ حضرت نے ہم کو یہاں بلایا۔ اسی طریقے سے آپ طلباء کے ذہن میں بھی یہ بات ہونا چاہیے اور نیت کرنی چاہیے کہ جب اللہ ہم کو فارغ کرائے تو پھر ہم بھی اسی طریقے سے خدمت انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اصل میں دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ نیت کی خرابی کا جو اثر ہوتا ہے یہ فراغت کے بعد اور موت تک ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو زمانے طالب علمی میں ہی ہم لوگ جو ہے پھسل جائیں۔ اگر کچھ مجبوری اور دباؤ اور زبردستی کی وجہ سے پڑھ بھی لیں تو خدمت نہیں کر پائیں، اور خدمت بھی اگر مجبوری میں اگر ہم لوگ کرنا شروع کر دیں تو چند روزہ خدمت رہے گی، اس کے بعد میں ہم اپنے اصل کی طرف لوٹ جائیں۔ اکثر و بیشتر عوام الناس کے درمیان میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی اتنی بڑی تعداد میں علماء فارغ ہوتے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں، کون ان کو کھا لیتا ہے، کہاں ہضم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی نیت کی خرابی کی بنیاد پر اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ فارغ ہونا کوئی اصل نہیں ہے۔ تعلیم جو ہم نے حاصل کیا ہے امت میں تقسیم کرنا یہ اصل۔ ہم میں سے ہر ایک کبھی جو بیان کیے ہیں ماشاءاللہ ایک بڑے عناوین پر انہوں نے جو ہے بیانات کیے ہیں۔ اللہ سب کے جو ہے بیانات کو، جذبات کو بے قبول فرمائے۔ لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے اللہ ہم سب کو سمجھا دیں، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہم سب کا جواب آئے گا کہ نہیں، علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دیا، ہر اعتبار سے ہم میں اور ان میں بہت فرق رہے، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے تنخواہوں میں، ہمارے زندگی کے گزارنے کے طریقے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم میں اور ان میں فرق ضرور رہنے والا۔ ہم لوگ انبیاء کے وارثین ہیں، ہم لوگ انبیاء کے وارثین ہیں، تو ہم انبیاء کے
وراثت میں جو جو ملیں گے ان کو لیتے ہوئے زندگی گزاریں گے، اور وہ لوگوں کو جو وراثت میں ملا ہے ویسے زندگی گزاریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم نے فرمایا تھا کہ وراثت جو ہے صرف علم کی وراثت نہیں ہے، بلکہ حالات بھی ہمارے وراثت میں۔ جس طرح انبیاء کے ساتھ حالات تھے، وہ حالات بھی ہمارے وراثت میں ہم کو مل چکے۔ ہم لوگ تنخواہوں کے اعتبار سے، ہم لوگ کھانے پینے کے اعتبار سے، تعلیم دینے کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے خدمت کرنے کے باوجود الزام ہم پر لگنے کے اعتبار سے، خدمت کرنے کے باوجود بھی جو ہم پر الزام لگتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ہم کو جو ہے وراثت میں ملی ہوئی چیز ہے۔ اس لیے عزیز طلباء، ہمارے زمانے طالب علمی میں بس ابھی آپ کی ایک فارغ دور حدیث کے امیر حمزہ صاحب ماشاءاللہ وہ آ رہے تھے، تو ہمارے فراغت کا زمانہ ہم کو یاد آیا۔ بالکل ہم لوگ ہفتم میں تھے، تو ہمارے استاد محترم نے ہم سے پوچھا، تقریباً 23 طلباء کی ہماری جماعت تھی، ہر ایک سے نیت پوچھنے لگے بھئی آپ کیوں عالم بن رہے ہیں، اب فراغت قریب ہے، آگے کیا کرنے والے؟ تو کوئی تدریس، کوئی امامت، کوئی مکتب۔ ہمارے درجے میں ایک ساتھی تھا، اللہ نے اس کو مالی اعتبار سے بہت سارا نوازا تھا، آپ یوں کہو کروڑ پتی آدمی، کروڑ پتی کا بیٹا تھا، اور ماشاءاللہ ان کے نام پر بھی زمینیں تھی۔ اس تک پہنچنے کے بعد اس کو پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا ارادہ ہے فراغت کے بعد؟ وہ کہنے لگا کہ تجارت، میں جیسے فارغ ہو جاؤں گا انشاءاللہ میں دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ میں تاجر بنوں، اور میں بالکل حضرت کے قریب یعنی آخر میں یہاں بیٹھتا تھا۔ میرے دل میں بھی وہی چیز تھی کہ بھئی میں فراغت کے بعد دعوت کی محنت کے ساتھ ایک اچھا تاجر بنوں، کیونکہ امامت میں بہت سارے مسائل ہیں، تدریس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور جو ہے تنخواہ کم، باتیں بہت زیادہ، تو اس کے لیے میں بھی اسی ارادے کے ساتھ میں تھا۔ تو جیسے ہی میرے دوست کو ہمارے استاد محترم نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں تجارت کے ساتھ دعوت کا کام۔ ایک جملہ حضرت نے کہا، نام نہیں لوں گا میرے دوست کا، جیسے ہم زید مشہور ہیں ہمارے یہاں مثال دینے کے اعتبار سے، بھائی زید ایک اچھے تاجر بننے کے لیے 15-16 سال لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک اچھے تاجر بننے کے لیے اگر 1-2-4 مہینے زیادہ لگا دیں گے تو آپ کے اندر تقویٰ آ جائے گا اور اچھے تاجر آپ بن سکتے ہیں۔ 15-16 سال لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو وہ بات وہاں حضرت نے پیش کیا اور تیر یہاں لگی میرے کو۔ میں نے اپنی نیت درست کری اور فراغت کے بعد الحمدللہ ایک خدمت جاری کیا، اور بہت کم تنخواہوں میں جو ہے ہم اپنی خدمت کو جاری کرتے ہیں، علماء کرام، آپ کے اساتذہ، محتمم صاحب۔ لیکن میرے شیخ اور میرے استاد حضرت محتمم صاحب ہمارے مولانا زین العابدین صاحب کے پاس جو ہے ایک ڈرائیور آیا۔ اس وقت ہمارے اساتذہ، بہت پہلے کی بات ہے، ہمارے پڑھائی کے زمانے کی بات ہے، تقریباً 2002-2003 کی بات ہے۔ تو اس وقت ایک ڈرائیور آیا اور کچھ مدرسے کی امانت دینا تھا، وہ دینے کے لیے آیا۔ تو ہمارے اساتذہ اس کو جو ہے محتمم صاحب کے سامنے پوچھے، کیا جی زید تمہاری تنخواہ کیا ہے جی؟ بولے کہ اس زمانے میں اس کی تنخواہ 7,000۔ تو ہمارے اساتذہ کی تنخواہیں اس وقت 3,000، 3,500، 4,000 یہ تنخواہیں، بڑے اساتذہ۔ ہمارے اساتذہ میں سے ایک نے کہا کہ اچھا چھوڑو صاحب، تمہارا اے سی کی کار میں پھرتے 7,000 روپے پگار لیتے۔ برجستہ ہمارے محتمم صاحب نے ایک جملہ کہا، اس میں برکت ہے، اس میں برکت نہیں، اس میں برکت ہے، اس میں برکت نہیں۔ اب
جب ہم لوگ بھی کام میں لگ گئے تو میں آپ کے سامنے بتانا ضروری سمجھوں گا. اس میں برکت کیسی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اساتذہ کو ماشاءاللہ ان کے لباس پر ایک داغ نہیں رہتا اور روزانہ گوشت کھاتے ہیں اور ہر ایک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال ہے. کوئی عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس کار بھی ہے، 2 ویلر بھی ہے اور موبائل کے اعتبار سے نئے نئے ورژن کے موبائل آ جاتے ہیں ہاتھ میں. عوام الناس دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان رہتے ہیں، کیا بات ہمیں دیے تو چلتا، ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے، ان کے ہاتھ میں موبائل، گاڑیاں، کپڑے. بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ اصل میں کوئی لاٹری کی بات نہیں ہے کہ ہم کو راتوں رات لاٹریاں لگ جاتے ہیں ہر مہینہ، نہیں. یہ برکت کی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے. اس کے لیے یہاں فراغت تک کی تعلیم ہے. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ مشکات تک کی تعلیم ہے. آپ کے یہاں بزرگ اساتذہ ہیں، دورہ پڑھا دیتے ہیں. ہمارے یہاں میں ہی سب سے بڑی عمر والا، ہمارے نیچے سب جوان اساتذہ ہیں. اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ہمارے یہاں دورہ شروع نہ کیا جائے بلکہ بڑے اساتذہ سے ہی یہ دورہ پڑھے. ہم مذاہب کو اور اسی طریقے سے دارالعلوم کو بڑے اداروں کو روانہ کر دیں. تو آپ بھی فراغت کے قریب ہیں. آپ کے سامنے میں اپنی دل کی بات کو رکھنے کے لیے جو ہے ضروری سمجھا. آپ حضرات بھی ابھی پلاننگ میں ہوں گے. کسی کے ابا زمیندار ہوں گے، کسی کے ابا تاجر ہوں گے، کسی کے والد نوکری دار ہوں گے. ہمارے بھی ذہنوں میں پڑھائی کے زمانے میں آ جاتی ہے بات کہ ہم فراغت کے بعد نہیں، ہم تو جائیں گے بزنس کے لیے اور ہم جو ہے مکتب پڑھائیں گے اور تبلیغ میں چلیں گے اور جو ہے امامت نہیں کریں. تو عزیز طلباء، جو بیانات ہم پیش کرتے ہیں، جو مسائل ہم بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم اس کو اپنے ذہنوں میں، دل میں اتارنے کی فکر کریں اور پڑھائی کے زمانے میں ہی نیت درست کرتے رہے کہ ہم پڑھانے کے زمانے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے ہمارے تنخواہیں کتنی ہی کیوں نہ ہو، ہم انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے رہیں. کریں گے انشاءاللہ. بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے تقاریر کو پیش کیا اور میں آگے پیچھے نمرات آگے پیچھے کرتا رہا، کس کو زیادہ دینا، کس کو کم دینا. بہرحال اللہ کے اوپر جو ہے بھروسہ کرتے ہوئے نمرات جو دینا تھا دے. لیکن تقریباً اگر 10 طلبہ نے پیش کیا ہے تقاریر کو، اس میں 8 طلبہ ایسے جو تقریباً اول دوم سوم کے لائق میرے نظر میں تو نہیں تھے ماشاءاللہ، بہت بہترین انداز میں. اور ہمارے ادارے میں مدرسہ عربیہ شاہد العلوم میں سوم نمبر ہی نہیں، ہم صرف اول دوم والوں کو انعام دیں. ہمارے یہاں پاسنگ نمبر 60، اکثر اداروں میں 35 یا 40 ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پاسنگ نمبر 60 ہے اور جو ہے اوسط نمبر 72 ہے اور 80 جو ہے اعلیٰ ہے اور 80 کے بعد امتیاز ہے. تو اس کے لیے میں وہی سوچا کہ بھئی یہاں تیسرا تو میرے نظر میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے ہم نے سب کو اول دوم کے اعتبار سے پیش کیا. اب جب انعام لینے لگے اول دوم سوم والے تو تھوڑے آنکھیں ہماری بھی حیران رہ گئی کہ بھئی ہم نے ایسا سوچا تھا، ایسا فیصلہ ہوگا. تو بہرحال عزیز طلباء، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں. مدرسے کے زمانے میں اخلاق پر اور جو ہے فنون پر، لکل فن رجال، ہر ایک فن پر جو ہے محنت کریں، کوشش کریں تاکہ جو ہے ہم فراغت کے بعد کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو درخواست کرنے کی ضرورت نہ پڑے. کسی بھی ادارے میں جائیں گے، ہمارے یہاں ایک استاد آئے تھے پڑھانے کی امید سے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ کون سی کتاب پڑھا سکتے ہیں، آپ کون سی کتاب پڑھا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ جو سی بولے وہ کتاب پڑھا لیں گے. تو ٹھیک ہے، ایک کام کیجیے، آپ ہمارے ناظم تعلیمات سے ملاقات کر کے آپ کو جس فن میں انٹرسٹ ہے وہ لے لیجئے، 2 گھنٹہ دیکھ لیجئے
کیونکہ اس میں عبارت پڑھنا ہوگا، پھر عبارت پہ جو ہے وضاحت ہے، ترجمہ ہے، اور جو ہے اس عبارت کے اعتبار سے اگر کوئی مسئلہ ہے وہ تمام چیزیں آپ کو بیان کرنا. واللہ کہتا ہوں اللہ ان کے علم میں برکت دے. انہوں نے یوں کہا حضرت بس پڑھائی کے زمانے میں الحمدللہ پڑھ لیا، آپ کتاب دے دیجئے اور ہم سے عبارت پڑھوا لیجئے اور جو سوال کرنا ہے کر لیں، جہاں سے کرنا ہے کر لیں، کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور ایسے ہی ہوا. ہمارے 3 اساتذہ کو میں نے امتحان کے لیے متعین کیا، اور ہر استاد کے ساتھ ہوتا ہے. تینوں استادوں نے الگ الگ کتابوں کے اعتبار سے امتحان لیا اور برجستہ جواب دیے اور تقرر بھی ہوا. تو ایسے ہمارے پڑھائی کے زمانے میں علمی اعتبار سے مضبوطی حاصل کریں. میں نے کہا کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر ایک فن میں ہمارے سے ماہر لوگ. اب ہمارے سے ماہر ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. عام طور پر میں اپنے طلباء سے، میرا 4 سالہ بچہ ہے، اس سے تمام علماء سے میں عربی ہی میں بات کرتا ہوں. لیکن ایک ہے عام عربی بات کرنا، بول چال، ایک ہے اسٹیج پر عربی بیان کرنا. ایک ملکہ ہے، اللہ نے ان کو دیا، ہم نے ان کو آگے بڑھا دیا. تو ایسے ہی آپ میں سے بھی ہیرے ہیں جو ایک فن میں ماہر ہو سکتے ہیں. نا امیدی چھوڑ کر محنت میں لگ جائے تو پھر انشاءاللہ امید ہے آپ بھی یہ جیسے آپ کے اساتذہ 18-20 اساتذہ حضرت محتمیم صاحب جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا اور لے رہا ہے. امید ہے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ عالمی سطح پر ہمارے سراج العلوم سے پڑھنے والے طلباء، فارغ ہونے والے طلباء عالمی سطح پر جا کر خدمت کریں، دین کی، دعوت کی، مدارس کی، امت کی رہبری کی خدمت کریں انشاءاللہ. اس کے لیے ہم دعا بھی کریں گے، آپ محنت کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا کریم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، خطاؤں کو درگزر فرمائیں، رحم کا، کرم کا، عفو کا معاملہ فرمائیں. اے اللہ ہمارے اس ادارے کو اے اللہ خوب ترقی عطا فرمائیں، عالم کے تمام مدارس کو ترقی عطا فرمائیں. اے اللہ اس ادارے کے تمام طلباء کو علم لدنی عطا فرمائیں. اے اللہ علم نافع عطا فرمائیں، اخلاص اور الہیت نصیب فرمائیں، تقوی اور پاک دامنی نصیب فرمائیں، حیا نصیب فرمائیں، اپنے علم کا یقین نصیب فرمائیں، اپنے علم پر یقین نصیب فرمائیں. اے اللہ ماحول کا اثر لینے سے حفاظت فرمائیں، اپنے اساتذہ کی خوبیوں کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. حضرت محتمیم صاحب کے اللہ عمر میں برکت عطا فرمائیں، تمام اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں. اس سے اللہ مدرسے کی کمیٹی کے احباب کی عمر میں برکت عطا فرمائیں. اے اللہ مدرسے کے تعاون کرنے والوں کے اللہ عمروں میں برکت عطا فرمائیں، ان کے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیں. اے اللہ ان کے بیماروں کو کامل شفا عطا فرمائیں. اے اللہ مدرسے کے تمام معاونین، مدرسے کو چاہنے والے، دعا کرنے والے، محبت کی نظر سے دیکھنے والے، مدرسے میں حضرت محتمیم صاحب اور ان کے تمام گھر والے، اساتذہ اور ان کے تمام گھر والے اور بچے اور تمام گھر والوں کو حج مقبول، حج مبرور نصیب فرمائیں، رمضان کا عمرہ نصیب فرمائیں، درمیان کی حاضری نصیب فرمائیں، غیبی مدد شامل حال فرمائیں. ہمارے کمزور طلباء کو بھی مضبوط بنائیں، ہمارے مضبوط طلباء کو بھی اللہ علم ندنی علم نافع عطا فرمائیں، خیر مقدر فرمائیں، استقامت عطا فرمائیں. اس ادارے کی تمام ضرورتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیں. اے اللہ آپ سے لینے والا اوروں کو دینے والا بنائیں. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعا کو اور خصوصاً حضرت محتمیم صاحب، اساتذہ اور طلباء کے دل میں جو بھی جائز تمنائیں، دعائیں ہیں اس ادارے کے خاطر، تمام کو اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طیبہ میں قبول فرمائیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ.